عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین قرار سکون تجھے یہیں میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ فضول پیسوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع ہے۔ اب قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا، آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اسی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تمہیں یخنی کھانی ہے چھوٹے دوست، اس کے لیے چونکہ لہدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا اسٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہی، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کرے گا، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیے دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے،
وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے اور ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بولی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب، ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچان۔ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، حضور کی حالت مبارکہ تھی، جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے، حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے، صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں، کچھ نوجوان تھے انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ دو لوگ اور اٹھے یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ، فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرتی سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی، جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے، ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے دے جائے۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولے چولے معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھل جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔
عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لے۔ ہر چوک چوراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دے، بلا وجہ تو چھوڑ دے، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لے، کبھی تو قبول کر لے۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد النبی و رسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں۔ حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں، کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے۔ تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آلا تھا، کفر کی طرف سے فرماتے میں نے، جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید بن حارثہ کہتے میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا، وہ کافر ہے، اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟